آپ نے دیکھا ہوگا ایک خبیث ترین ملعون انسان، دنیا کا سب سے بڑا زندیق، دنیا کا سب سے بڑا لعنتی، دنیا کا سب سے بڑا خبیث، ناہنجار، اور اللہ جانے اس کی پیدائش کے اندر کس کس کا حصہ ہوگا، جسے وسیم رشدی کہا جاتا ہے۔ یہ رضوی نہیں، رشدی ہے۔ یہ پہلے ایک رشدی گزرا ہے، اب یہ دوسرا رشدی ہے جو لکھنؤ کا رہنے والا ہے۔ اب دیکھیے اس نے پہلے اپنی سابقہ تقریر کے اندر یہ کہا تھا کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب کیسے مان لیں، 26 آیتوں کو باہر نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کو تو حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم نے جمع کیا ہے، عثمان غنی نے جمع کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ بظاہر بغض جب خلفائے راشدین کے ساتھ رکھا تو بات بڑھتے بڑھتے قرآن کے انکار تک جا پہنچی ہے۔ اس وجہ سے یہ بنیاد جب صحابہ کرام کے خلاف زبان کھلے گی تو پھر یہ آگے بڑھتے رہے گی۔ کوئی نبی کی نبوت کا انکار کرے گا، جو قرآن کی عظمت کا انکار کرے گا، اور پھر ارتداد کے دروازے کھلتے رہیں گے۔ لہٰذا پہلا دروازہ عظمت اور ناموس صحابہ کے خلاف جو بولے گا تو پھر آگے اسی طریقے سے ارتداد کے دروازے کھلتے رہیں گے۔ میرے پیارو، اسی وجہ سے یہاں پہ پہلا ہی دروازے کے اوپر اگر کوئی آدمی شبخون مارنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے ہاتھ پکڑے جائیں گے، اس کی زبان کھینچی جائے گی، اس کی قلم کو توڑ کر کے رکھا جائے گا، اس لیے کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، خلفاء کی ناموس کے اوپر آنچ نہیں آنے دے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دوسری بات، اب اس کے اوپر تفصیل پھر کبھی میں کروں گا انشاءاللہ۔ میں عرض کروں کہ ابھی آپ نے دیکھا ایک شیطان ترین انسان، ملک کے مجموعی طور پہ جو غیر مسلم ہیں، جو ہندو ہیں، وہ بھی اس کے خلاف ہیں، نرسنگارند، پتہ نہیں کیا خبیث ہے ایک بالکل۔ وہ دلی کے پاس میں ایک جگہ ہے غازی پور، وہاں اس کا کوئی پتہ نہیں کوئی گاؤں ہے، وہاں پہ کسی مندر کا وہ ہے، جو کچھ بھی ہو۔ اب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے، کبھی حضور کے خلاف، کبھی ازواج مطہرات کے خلاف، کبھی قرآن حکیم کے خلاف، کبھی اسلامی تعلیمات کے خلاف، اور بک بک لگا رہتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے علماء کرام نے کہا اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو بھی میدان میں آ جا، ہم بھی میدان میں آ جاتے ہیں اور آگ جلاتے ہیں اور دونوں آگ کے اندر جاتے ہیں، جس کو اللہ سلامت رہے گا وہی حق پہ ہوگا۔ اب یہ تو اسے ہمت نہیں ہوئی اسے قبول کرنے کی، نہ وہ میدان میں اسے آنا تھا، نہ صبح قیامت تک آ سکتا ہے، نہ وہ آ سکتا ہے، نہ اس کو ماننے والا کوئی آ سکتا ہے، اور اسے بکواس کیا۔ اب پھر اس کو ایک اور ساتھی مل گیا اور اس ساتھی کا نام ہے وسیم۔ اب یہ لکھنؤ کا رہنے والا، وہ بھی آیا اس کے پاس، اور یہ دونوں مل کر کے قرآن کے خلاف بھونکتے ہیں، نبی کی عظمت کے خلاف بولتے ہیں اور ناموس رسالت کے خلاف بھونکتے ہیں اور اس طرح کا بکواس کرتے رہتے ہیں۔ آج پورے ہندوستان کے اندر یہ عظمت ناموس رسالت بورڈ کی کال کے اوپر ممبئی شہر اور بڑے بڑے شہر کے اندر بند کال دی گئی ہے کہ مسلمان کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، ہمارے ماں باپ کو گالیاں دے دے معاف کر دیں گے، ہمارے کسی بھی چیز کے ساتھ تم کھلواڑ کر لو، اور کتنے حکومت نے کیا بھی ہے، بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا، بہت سی مسجدوں کو شہید کیا، بابری مسجد کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے نبی کی عظمت اور حضور کی ناموس ایسی سی چیز ہے کہ ہمارے سامنے اگر حضور کی گستاخی ہو جائے پھر ہم اپنی زندگی کو آج سمجھتے ہیں ایسے جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، حضور کی ناموس کے اوپر آنچ نہیں آنے دے سکتے ہیں۔ اب یہ جو دو خبیث ہیں، دو کنجر ہیں، ایک نرسنگا اور دوسرا وسیم، یہ اتنا زیادہ بھونکتے کیوں ہیں؟ ہم تو تھوڑی سی بات کریں ایف آئی آر لگ جاتی ہے، ہم تو تھوڑا سا کہہ دیں، یعنی کوئی بھی مسلمان اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا فوراً ایڈمنسٹریشن حرکت میں آ جاتی ہے، گورنمنٹ حرکت میں آ جاتی ہے، ایجنسیاں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ یہ ساری ایجنسیوں کی سیاہی خشک کیوں ہو جاتی ہے، حکومت کی سیاہی خشک کیوں ہو جاتی ہے، اور ایڈمنسٹریشن ہر جگہ فیل کیوں ہو جاتی ہے؟ ان دو کتوں کو بھونکنے کے لیے کیوں رکھا ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتائیے، نرسنگا کو اور وسیم کو، ان دونوں کو پھانسی کے پھندے پہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ زور سے بولو۔ سردن سے جدا، سردن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا۔
ایسے لوگوں کو بھونکنے کے لیے کیوں رکھا ہے؟ اب ہم یہی سمجھتے ہیں نا یہ الیکشن کی بنیاد پہ نبی کی عظمت کے ساتھ تم کھلواڑ کرو گے؟ الیکشن تمہیں جیتنا ہے تو ایسے کتوں کو بھونکنے کے لیے تم رکھو گے؟ تم کوئی اور حربہ استعمال کرو۔ تعمیر کے اندر تم ناکام ہوئے اور تنظیم کے اندر تم ناکام ہوئے، تحریک کے اندر تم ناکام ہوئے اور غریبی ختم کرنے میں تم ناکام ہوئے، ہر جگہ پہ تمہاری حکومت ناکام ہوئی ہے۔ آج حضور کی عظمت کے خلاف بھونکنا شروع کر دیا ہے، اس بنیاد پہ ان ووٹوں کو اکٹھا کیا جائے گا؟ نہیں۔ میں کہتا ہوں غیر مسلم جو سنجیدہ قسم کے ہندو ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس پہ ورود بھی کیا ہے اور بہت زیادہ ہم سے زیادہ ان چیزوں کا انہوں نے رد بھی کیا ہے۔ سنجیدہ فکر اور اچھے لوگ بھی ہیں ملک میں، چاہے ان کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ ہو، لیکن ہم حکومت کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں، اتنا بڑا طوفان کو کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ یہ ملک کے اندر افراتفری اور آگ زنی کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اگر کسی کو حکومت مل جائے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ شہر کے شہر جلا کر کے راکھ دیا گیا کر دیا جائے؟ ابھی تری پورہ میں کیا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے ذریعے، وہاں کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، کتنے لوگوں کو مارا گیا اور کتنی مسجدوں کو شہید کیا گیا، کتنی مسجدوں کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن جتنے نقصان پہنچانے والے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے اور ان کی حالت پوچھنے کے لیے اور ان لوگوں کے زخموں کے اوپر مرہم لگانے کے لیے جب تحریک فروغ اسلام وہاں پہ پہنچی، وہاں کے ذمہ دار پہنچے، علماء کرام پہنچے کہ ہم ان زخمیوں کی حالت تو دریافت کریں، ان کے اوپر FIR حکومت نے لگا دی ہے۔ بولو ایسی حکومت کے اندر رہنے کے لائق ہے؟ کیا یہ حکومت کرسی کے لائق ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو پھر زبانیں کھلیں گی، طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، قہر خدا بھی آئے گا، اور جب اللہ کے نبی کے خلاف بات ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بھی قہر آئے گا اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ ہم محسن ہیں آپ کے، ہم کہتے ہیں کہ ایسی غلیظ باتوں اور ایسی گندیا اور ایسی گھٹیا چیزوں سے آپ باز آؤ، اور اس کے خلاف اگر بات ہوگی تو تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو آج ہم سب لوگ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ورنہ ہم سمجھیں گے کہ حکومت نے کتوں کو آگے چھوڑا ہوا ہے۔ اگر ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دونوں جو ہیں نرسنگانند بھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا جو کھڑبچہ ہے آگے یا اس کا پچھلگ ہے جسے وسیم کہتے ہیں، ان دونوں کو قانونی کارروائی ان پہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ورنہ ایسا ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے لیے کوئی آدمی اگر جام شہادت نوش کر دے تو اس سے بڑا سعادت مند روئے زمین پہ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اور پوری تاریخ ہماری بڑی پڑی ہوئی ہے اس میں کہ حضور کے خلاف بکواس کیوں کریں گے۔ اور پھر اس نے کتاب لکھی، اور بولو جو وسیم خبیث نے کتاب لکھی اس پہ پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں لگنی چاہیے؟ اس پہ پابندی لگنی چاہیے۔ اور یہ غلط فہمی بھی نکالیں کہ اس کا تعلق اہل تشیع کے ساتھ ہے، ان کے جتنے علماء ہیں، عوام ہیں اور اس مکتبہ فکر کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے بھی رد کیا، اسے مرتد اور ملعون قرار دیا ہے۔ اب اس کا تو کوئی کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، مرتد آدمی ہے، بے دین آدمی ہے، اور اسلامی حکومت ہوتی تو فوراً اسے پھانسی کے پھندے پہ نہیں، اس کی بوٹی کر دی جاتی، جو نبی پاک علیہ السلام اور قرآن کے عزم کے خلاف بھونک رہا ہے۔